نشہ ہے، اس کے علاوہ ایک نشہ اور ہے جو آدمی کی عقل کو مدہوش نہیں کرتا بلکہ تمام جسم کو اور روح کو مدہوش کر دیتا ہے۔ اس کے ظاہری جو نقصانات ہیں وہ صرف اتنے ہیں کہ عقل آپ کی مدہوش ہو جاتی ہے، آپ کو اپنے آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں رہتی، لیکن یہ نشہ گھنٹے 2 گھنٹے کا نشہ ہے، زیادہ سے زیادہ 2-4 گھنٹے کا نشہ آپ کو شراب سے ہو جائے گا۔ بیڑی سگریٹ سے تو عموماً ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ عادت ایسی بنا لی، وہ تو بغیر نشے کی چیز معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ظاہری نشے ہیں، ایک نشہ اس کے علاوہ اور ہے، وہ آج کے دور میں اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، شاید آج کوئی مسلمان یا کوئی غیر مسلم نوجوان باقی ہوگا جس کے اندر وہ نشہ نہیں پایا جاتا۔ وہ نشہ آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کا نشہ ہے۔ کوئی گھر نہیں بلکہ گھر کا کوئی نوجوان آج ہمارے چاہے نوجوان بھائی ہوں یا نوجوان بہنیں ہوں، ہر ایک کے اندر یہ نشہ اس طرح چھایا ہوا ہے کہ جس نے تمام معاشرے کو میرے بھائیوں مفلوج بنا کر کے رکھ دیا۔ شراب سے آدمی باز آ سکتا ہے اس لیے کہ وہ نشہ ظاہری نشہ ہے۔ ایک نوجوان جب شراب پیتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں 2-4 گھنٹے تنہائی کے ساتھ گزار سکے اور اس کے محلے والوں کو یا بستی والوں کو، گھر والوں کو معلوم نہ ہو پائے یہ کس چیز کا نشہ کر کے آ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ انٹرنیٹ کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جس نے اپنی قباحت کو اتنا چھپا لیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو نشہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرا بیٹا نیٹ پر لگا ہوا ہے، لیکن باپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کس نشے کے اندر یہ مشکلات ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر آپ تحقیق کریں گے یہ نشہ اتنا زیادہ خطرناک ہے، اتنا زیادہ خطرناک یہ نشہ ہے کہ آج معاشرے کی جو جڑیں ہلی ہوئی ہیں، آج جو معاشرہ اپنی کسب پرستی کا رونا رو رہا ہے، یہ تمام کا تمام اس بنا پر ہو رہا ہے کہ ہمارا ہر نوجوان انٹرنیٹ کا عادی ہو چکا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر میرے بھائیوں 22 اور 23 گھنٹے انسان کے آج انٹرنیٹ پر گزر رہے ہیں۔ کسی کو فیس بک کا نشہ لگا ہوا ہے، کسی کو وائی فائی کا نشہ لگا ہوا ہے، کسی کو کسی اور چیز کا نشہ لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں کتنی عجیب چیز ہے کہ ہم نے اپنے تمام چیزوں کو ترک کر دیا، اپنے تمام اعمال کو چھوڑ کر اس انٹرنیٹ کے نشے پر آ گئے۔ نہ تو باپ کو اس کی برائی کا خیال ہے، نہ بھائی کو برائی کا خیال ہے، نہ بیٹے کو برائی کا خیال ہے، بس ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے میرا بیٹا تو ترقی کر گیا، یہ 12 سال کی عمر میں انٹرنیٹ چلانا جانتا ہے، یہ تو بڑا قابل ہو گیا، اسکول میں جائے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے اور دیکھو کتنا بڑا قابل بن کر کے نکلا، انٹرنیٹ چلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں معلوم نہیں ہے یہ انٹرنیٹ چلا کر کے کر کیا رہا ہے۔ کتنی ہی سڑکوں پر آپ جائیں گے، رات کی تنہائی میں چوراہوں پر کتنے نوجوان آپ کو کھڑے نظر آئیں گے جو تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ موبائل میں کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے اس نوجوان کو گھر سے نکل کر رات کی تنہائی میں چوراہے پر کھڑا کرنے پر مجبور کر دیا؟ یہ میرے بھائیوں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ نیٹ کے اندر وہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہے جس کو باپ کے سامنے نہیں دیکھ سکتا، بہن کے سامنے جس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اور آج کل تو ایک بڑا عجیب سا فیشن نکل رہا ہے، کوئی بھی چیز انسان نیٹ پر ڈالتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں بغیر مطلب کے اس کو لوگ شیئر کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، کوئی اس پر کمنٹ کر رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں اس کی حقیقت۔ اور میرے بھائیوں ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں بغیر سوچے سمجھے نہ جانے کتنی چیزوں کو لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ کبھی ایک طرف لفظ اللہ لکھا ہوا آئے گا، دوسری طرف لفظ اوم آئے گا،
اور کتنی بیوقوفانہ حرکت ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقابلہ ہو رہا ہے، اللہ کو ماننے والے زیادہ ہیں یا اوم کو ماننے والے زیادہ ہیں. میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے ہمارے برادران وطن کے لائک یا شیئر کرنے پر یا اوم پر کمنٹ کرنے پر ہو سکتا ہے ان کے خداؤں کی تعظیم ہو جاتی ہو سکتا ہے ان کے خداؤں کی بڑائی بیان کی جاتی ہو، لیکن میرا اللہ تو وہ ہے کہ اگر ایک بھی لائک اس کو نہ ملے، اللہ کی قسم اس کی عظمت کو کوئی گرا نہیں سکتا. میرے بھائیوں، ہم اپنے اس عمل سے کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں میرا رب میرے کمنٹ کا محتاج ہے. یہ کتنی عجیب بیوقوفانہ حرکت میرے بھائیوں ہم کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں. بہت سے لوگ کبھی کسی بھگوان کی تصویر لگا دیں گے، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیں گے. اب آپ اس پر بیوقوفانہ حرکت کرتے رہے، کوئی کمنٹ کرے گا، کوئی لائک کرے گا، کوئی شیئر کرے گا. بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے بھائیوں کیا اتنی گری ہوئی ہو گئی کہ وہ آپ کے کمنٹ اور لائک کی محتاج ہے؟ جس اللہ نے اس نبی کو اس دور کے اندر بھیجا، جس دور کے اندر لفظ اللہ کا نام سننا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اس نے جب اس زمانے کے اندر رہ کر کے تمام لوگوں سے اپنی ذات کو تسلیم کرایا، میرے بھائیوں آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس ذات پر کمنٹ کر کے اس کی عظمت کو بڑھانے کی کوشش کریں؟ یہ میرے بھائیوں بہت سوچ سمجھ کر چلنے کی چیز ہے. اور اس کے اندر آج کے دور میں بہت بڑی چیزیں پیدا ہو گئی اور بڑے کھلے ہوئے لفظوں میں نام لینا چاہتا ہوں. پوری دنیا کے اندر ایک نام بڑا مشہور ہے، ISIS. بڑا مشہور بدنام زمانہ نام ہو چکا ہے. ہمارے ذہنوں میں بھی ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید یہ اسلام کی کوئی تنظیم بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کی کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے. اور میرے بھائیوں، ڈالنے والے واللہ عالم کون لوگ ہوتے ہیں. کبھی آپ کے پاس میں کوئی میسج آتا ہے، کبھی نیٹ کے ذریعے کال آتی ہے، آپ کو مسلمانوں کی مظلومیت دکھائی جائے گی. فلسطین کے اندر یہ ہو رہا ہے، چیچنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، برما کے اندر یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے. آپ کو یہ ظاہر کیا جائے گا کہ سامنے والا مسلمانوں کا بڑا ہمدرد ہے، مسلمانوں کا بڑا غمخوار ہے، وہ آپ کی زندگی کے متعلق فکر مند ہے. یہ نوجوان جو خالی ذہن ہوتا ہے، یہ سمجھ نہیں پاتا یہ کال آئی کہاں سے ہے، میرے پاس میسج کرنے والا کون ہے، اور خواہ اس کے اوپر کمنٹ شروع ہو جاتے. میرے بھائیوں، کیا آپ اس کی حقیقت سے واقف ہیں؟ یہ ساری کی ساری یہودی سازشیں ہیں جو آپ کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ مسلم نوجوان سمجھتا ہے اگر میں اس پر کمنٹ نہ کروں، اگر میں اس کو لائک یا شیئر نہ کروں تو شاید میرے اسلام میں کوئی فرق آ جائے گا. وہ یہ سمجھتا ہے میرے پکا مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نیٹ پر اگر مسلمانوں کے تعلق سے کوئی بات کہی جا رہی ہے تو اس کو فوری طور پر قبول کرنا ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. میرے بھائیوں، پھر ہم شور کرتے پھرتے ہیں مسلم نوجوانوں کو اٹھا لیا گیا. یہ غلطی ہماری ہے، اگرچہ برادران وطن کی بھی اس کے اندر غلطیاں ہیں. یہ بغیر تحقیق کے بہتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن ایک کثیر تعداد میرے بھائیوں ہمارے مسلم نوجوان کی وہ بھی ہوتی ہے جو بغیر سوچے سمجھے انٹرنیٹ پر کمنٹ کر دیتی ہے. بعد میں ہم لوگ پریشان ہو گئے، معلوم نہیں کیوں پولیس نے اس کو اٹھا لیا، پھر کیس کے اندر بند کر دیا گیا. بات روتا پھرتا ہے، میرا بچہ تو گھر کے اندر سے کبھی نکلا نہیں، اس کا ISI سے تعلق کیسے ہو گیا؟ یہ تو سراسر الزام ہے. میرے بھائیوں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں الزام لگایا جا سکتا ہے، لیکن الزام لگانے میں پوچھنا تو یقیناً غلطی ہوئی. آپ نے کبھی کسی ایسے نوجوان کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے جو صرف صبح سے شام تک کھیتی کا کام کرتا ہو، سے نیٹ سے کوئی تعلق نہ ہو، بس گھر آیا کھایا اور سو گیا، صبح اٹھا تو اپنے کام پر چلا گیا؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ آپ میرے بھائیوں معاشرے کا جائزہ لے لیں، جتنے بھی نوجوان اٹھائے جاتے ہیں، چاہے مسلم نوجوان ہو یا غیر مسلم نوجوان ہو، ہر ایک کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے. اور جب تعلیم کے اندر بندہ گھستا ہے، یہ زمانہ جو کہ ترقی کا زمانہ ہے، اور ترقی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آدمی پر انٹرنیٹ چلانا ہے.
یہ معلوم نہیں میں چلا کیا رہا ہوں، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے پاس SMS کرنے والا کون بندہ ہے۔ واٹس ایپ پر گروپ بنا دیے گئے، 50 اور 100 لوگوں کے گروپ چل رہے ہیں، میں کسی ایک آدمی کو نہیں جانتا، ایک گروپ کا آدمی کوئی چیز بھیج رہا ہے اور تمام کے تمام گروپ والے اس کو لائک کرتے چلے جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو سوچو، یہ بھیجنے والا کون ہے، اس کا تم سے تعلق کیا ہے؟ کبھی غور کرنے کی زحمت گوارا کی؟ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں غور کرنے کی ہے اور غور کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ہے۔ یہ زمانہ آپ جانتے ہیں، خاص طور پر میرے بھائیوں ہمارے ملک کے اندر حالات کس طرح کے ہیں۔ اس وقت کچھ طاقتیں وہ ہیں جو ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتی ہے، جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ آپ یہ کہیں کہ یہ طاقت غیر مسلموں کی ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ طاقت ہندوستانی نہیں ہے، یہ طاقت کہیں اور کی ہے، یہ استعمال کہیں اور سے کیا جا رہا ہے اور اس کا استعمال کبھی غیر مسلم نوجوانوں کو بنا لیا جاتا ہے، کبھی اپنا اعلی کار مسلم نوجوانوں کو بنا لیا جاتا ہے۔ یہ آج ہی میرے بھائیوں حالات کو پیدا ہوئے، کیا اس سے پہلے ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہے؟ ایک زمانے سے ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں پوری دنیا کے اندر ہندوستان سب سے اچھا جمہوری ملک مانا جاتا ہے، سب سے اچھی جمہوریت اور اپنے نظام کے تحت چلنے والی جمہوریت صرف اور صرف ہندوستان کے اندر تھی، لیکن آج یہ حالات کو پیدا ہوئے اس لیے کہ باہر کی طاقتیں نہیں چاہتی ہم لوگ اتحاد کے ساتھ زندگی گزارے۔ میرے بھائیوں ہندوستان کے اندر کتنی ایسی مثالیں اس سے پہلے موجود تھی، یہ وہیں پر مندر بھی بنا ہوا ہے، وہیں پر مسجد بھی بنی ہوئی ہے، نہ مندر والوں کو مسجد سے کوئی شکایت ہوتی تھی، نہ مسجد والوں کو مندر سے کوئی شکایت ہوا کرتی تھی۔ آج بھی میرے بھائیوں کتنی جگہ پر آپ کو ایسی دیکھنے کی مل جائے گی جہاں پر دونوں چیزیں یکساں ہیں، نہ کبھی ہندوؤں کو مسلموں سے شکایت، نہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے شکایت۔ یہ چند سال کے اندر میرے بھائیوں جو حالات پیدا ہوئے ہیں کہ 500 درکنار اب اگر ہندو محلے کے اندر مسلم گھر ہے تو ہندوؤں کو پسند نہیں، مسلمانوں کے گھروں میں ہندو گھر کوئی آ گیا تو مسلمان اس کو پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں آپ یہ سمجھے کہ ہمارا اسلام آج بیدار ہوا یا غیر مسلم اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ شاید ہمارے رام کی یہ تعلیم ہے یا ہمارے کسی اور بھگوان کی؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ طاقت نہ تو مسلمانوں کی نہ یہ طاقت غیر مسلموں کی ہے، یہ طاقت تو میرے بھائیوں کہیں اور کی چل رہی ہے۔ استعمال ہندوستانی نوجوانوں کو بنایا جا رہا ہے، ہمیں دیگر سے کوئی میرے بھائیوں مطلب نہیں ہے کون آدمی کیا کر رہا ہے، ہمیں تو اپنے مسلم نوجوانوں کو دیکھنا ہے۔ اگر میرے بھائیوں ہماری طرف سے کوئی کمی واقع نہ ہوئی، اگر ہماری طرف سے اس طرح کے اقدامات نہ ہو، آپ نیٹ چلائیں، خوشی سے چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں، 40 کلو بات استعمال کریں۔ اللہ نے پیغام رسانی کا ایک بہت اچھا ذریعہ یہ پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، یہ تو آدمی کے اپنے استعمال کا مسئلہ ہے کہ آدمی اچھا استعمال کرنا چاہے تو اچھا استعمال کر سکتا ہے، برا استعمال کرنا چاہے تو برا استعمال کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ غور کریں، خاص طور پر وہ مسلم نوجوان جو اس کے اندر ملوث ہے۔ آپ فیس بک چلا رہے ہیں، آپ نے اپنا فوٹو اس کے اوپر ڈال دیا، یہ کتنی بیوقوفانہ حرکت ہے؟ آپ کو کون جانتا ہے؟ آپ کی بستی کے سارے لوگ آپ کو نہیں پہچانتے، آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر پہچان بن جائے۔ ان فوٹوؤں کو کھینچنے سے یا کسی کے فوٹو کو لائک اور شیئر کرنے سے آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی شہرت ہو جائے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، شہرت تو تب ہوگی تب آپ کام ایسے کریں جو ہندوستان کے اندر شہرت کا باعث بن جائے۔ ہمارے کتنے اکابرین ہیں، حسین احمد مدنی کو آپ نے دیکھا، قاسم نانوتوی کو کسی نے دیکھا، آج تک کوئی فوٹو نظر نہیں آتا، لیکن میرے بھائیوں کتنا اللہ نے شہرت عطا کی ہے کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ عالم اسلام آج قاسم نانوتوی کے نام سے واقف ہے۔ یہ شہرت میرے بھائیوں اعمال کی شہرت ہوتی ہے، یہ نیٹ چلانے سے، فیس بک اور واٹس ایپ پر میرے بھائیوں گروپ بنانے سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کی زحمت کا اور آپ کی مصیبت کا سبب ضرور بن جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر میری مسلم نوجوانوں سے گزارش ہے
کہ ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں پرہیز کریں. ضرورت کی ایک چیز ہے، چلانا ہے ہمیں، ضرورت کے مطابق چلائیں. کسی بھائی کو کوئی چیز بھیجنی ہے، اچھی چیز، یہ خام خواہ کے فوٹو نہیں، کبھی گانے شیئر کر رہے ہیں، کبھی کوئی ہندی فوٹو بھیجا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، گناہ بے لذت اس کو کہا گیا. کوئی چیز آدمی کو حاصل نہیں ہوئی اور خام خواہ کا گناہ اپنے کر لے رہا ہے. اس لیے آپ کو استعمال کرنا ہے، جائز استعمال آپ کو کر سیکھیں. اللہ نے بہت سارے مسائل اس کے اندر سے پیدا فرمائے ہیں اور آپ اس کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں پرہیز کرنا چاہیے جو ہمارے آپسی اتحاد کو پارا پارا کرے یا ہمارے لیے کسی بھی مصیبت کا سبب بن جائے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.